زیادہ جس کی فکر تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی. کبھی آپ نے فاطمہ کی اتنی فکر نہیں کی, حضرت حسن اور حسین کی اتنی فکر نہیں کی جتنی فکر آپ نے اپنی امت کی ہے. ہر وقت امت کا غم, امت کا درد, امت کی فکر. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا. ارے بزرگوں, سرکار مدینہ کالی کملی والے کا آخری وقت ہے, روح مبارک نکل رہی ہے اور آپ کو جان نکلنے کی تکلیف محسوس ہوئی. آپ نے موت کے فرشتے سے فرمایا, اے ملک الموت, اسرائیل سے فرمایا, اسرائیل میرے کو تکلیف ہو رہی ہے, کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف کے ساتھ نکالا جائے میری جان کو. ملک الموت نے کہا علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول, اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ ہمارے نبی, ہمارے محبوب کی روح کو بہت سہولت سے, آسانی سے نکالو کہ میرے لاڈلے نبی کو تکلیف نہ ہو. آپ نے فرمایا, اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا تو یہ حکم ہے, تو کہیں تم میرے کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے جو میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں. اسرائیل نے کہا, اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میری کیا مجال کہ میں اور آپ کو تکلیف پہنچاؤں. کہ اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو, نہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری روح کو تکلیف سے نکالا جائے, اور نہ ہی تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہوں. اسرائیل اس کے باوجود میں اللہ کا نبی تکلیف محسوس کر رہا ہوں, تو اسرائیل میری امت کے جن گنہگاروں کی, میری امت کے جن نافرمانوں کی اور میری امت کے جن بھٹکے ہوئے لوگوں کی تو جان نکالے گا, اسرائیل میری امت کے گنہگاروں کو اس وقت کیا ہوگا. آپ نے فرمایا, اسرائیل ٹھہر جا, مرنے سے پہلے پہلے میری بھی ایک تمنا ہے, میری بھی ایک آرزو ہے, میری بھی ایک حسرت ہے کہ اسرائیل اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے میرے امتی دنیا میں آنے والے ہیں اور ان تمام میرے امتیوں کو تو جتنی تکلیف پہنچائے گا, تو جتنا دکھ دے گا, اور جو جتنا تو تکلیف میری امت کو پہنچائے گا, اے اسرائیل وہ ساری کی ساری تکلیف آج مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ختم کر دینا, مگر میری امت کو تکلیف نہ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب قریب روح نکل چکی ہے. آواز مائی صدیقہ فرماتی ہے, مائی صفیہ فرماتی ہے, آواز اللہ کے نبی کی پست ہو چکی تھی اور لب حرکت کرتے تھے. ہم نے چاہا آپ کیا فرما رہے, ہم آپ کے فرمان کو تو سنیں, آخری فرمان ہے سرکار کا, کالی کملی والے کا. مائی صدیقہ فرماتی ہے, جب آواز ہماری کانوں میں نہیں پہنچی تو ہم نے اپنے کانوں کو لب مبارک کے قریب, سرکار مدینہ کے لب مبارک کے قریب ہم لے کر گئی ہیں. دبی دبی آواز تھی, ہلکی ہلکی آواز تھی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا, اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا. قبر مبارک میں آپ کو رکھا گیا, لحد مبارک میں آپ کو رکھا گیا. راوی فرماتے ہیں وہاں بھی آپ کے لب حرکت کر رہے تھے اور آپ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قبر میں بھی آپ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. آیت نازل بزرگوں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو آپ کو خوش کر دیں گے, آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا. صحابہ تو خوشی سے اچھل پڑے کہ اللہ نے خوشی کا پروانہ سنا ہے. پوچھا, اللہ کے حبیب, اللہ کے رسول, آپ کب خوش ہوگے, آپ کب راضی ہوگے. اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے, آپ کو خوشی کس وقت ہوگی. یہ نہیں کہا کہ میں حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جب تک داخل نہ کر لوں, بلکہ فرمایا میں اپنے کلمہ پڑھنے والا ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر جب تک اس کو جنت میں چھوڑ کر نہیں آؤں گا میرے کو خوشی نہیں ہوگی. امت کا فکر, اور پھر اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ کی قسم تکلیفیں. کالی کملی والے کا فرمان ہے, جو دین میں تم تک پہنچایا ہوں نا, اس دین کے پہنچانے میں جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا, جتنا مجھ کو رلایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں رلایا گیا. سارے نبیوں کی تکلیفیں, سارے نبیوں کا رونا ایک طرف رکھ دو, اور فرمایا میرا رونا اور میری تکلیف ایک طرف رکھ دو, ان لاکھ سوا لاکھ کے مقابلے میں میرا رونا اور میری تکلیف بڑھ جائے گی. مکے کے مارکیٹ میں آپ کو گھسیٹا گیا, آپ کا بائیکاٹ کیا گیا, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ نماز کی حالت میں ہوتے اور اونٹ کی اوجڑی گندگی بھری ہوئی آپ کے قبر مبارک پر رکھ دی جاتی. ایک وقت وہ آیا جس مکی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا تھا. آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مکہ کو, رات کے اندھیرے میں جان بچا کر آپ نکل رہے ہیں اور بار بار بیت اللہ پر نگاہ ڈالتے ہیں, اور آپ فرمائے جا رہے ہیں, بیت اللہ, اے بیت اللہ, میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا, تو میرا محبوب ہے, تو اللہ کا گھر ہے, میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا, لیکن میں کیا کروں, میری قوم مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتی, ورنہ میں کسی حال میں تجھ کو نہیں چھوڑتا. بار بار پلٹ پلٹ کر آپ بیت اللہ پر نگاہ ڈال رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ نے مکے کو چھوڑا. اللہ نے اسی مکے میں دن کے اجالے میں آپ کو داخل کیا. 10,000 کی جماعتیں سرکار مدینہ کے ساتھ, 10,000 کا مجمع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک صحابی تیش میں آ گئے,
اور طیش میں آ کر نعرہ لگایا، ارے آج تو انتقام اور بدلے کا دن ہے، اور مکے کے بےمانو تم تیار ہو جاؤ، کل تمہاری گردنیں تلواریں تھی اور ہماری گردنیں تھی، آج ہماری تلواریں ہوگی اور تمہاری گردنیں ہوگی، تیار ہو جاؤ، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوگی، آج انتقام لیا جائے گا، آج تو بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرہ سنا، فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، پرچم تھا، ان کے ہاتھ سے چھین لیا اور ان کے بیٹے کو دیا اور کہا، اے سعد، کس کی اجازت سے تم یہ ایسے بھڑکانے والے نعرے لگا رہے ہو، اشتعال لوگوں کو دلانے والے نعرے، کس نے تمہیں ایسے بھڑکانے والے نعرے لگانے کی اجازت دی؟ صحابہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم تو ان مکے والوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، ہم تو ان کی ہمتوں کو پست کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان سے جب انتقام اور بدلے کی آواز نکلتی ہے نا، تو میرے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے، میری رحمت پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور ہوتے فرمایا، اللہ کے رسول، یہ وہی تو مکہ ہے جس مکہ میں 80 سال کی بوڑھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا، کیا تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ جسم میں کمزور، ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط، سمیہ کا ایک ہی جواب تھا، ارے نبی کے کلمے کی بات کرتے ہو، میں نے تو نبی کے کلمے کو اپنے خون کے قطرے قطرے میں اتار رکھا ہے۔ اللہ کے رسول، ایک زوردار دھکا دیا جاتا تھا اور حضرت سمیہ دور جا کر گر پڑتی تھی، پھر دوبارہ اٹھایا جاتا تھا اور یہی سوال پوچھا جاتا تھا کہ کیا تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ جسم میں کمزور لیکن ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط، وہی جواب حضرت سمیہ کا کہ ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ اللہ کے رسول، جب انہوں نے دیکھا یہ بوڑھیا ماننے کو تیار نہیں، 2 اونٹ منگائے گئے۔ اللہ کے حبیب زمین اور آسمان کی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا، ایک اونٹ کو اس جانب کھڑا کیا گیا، دوسرے اونٹ کو دوسری جانب کھڑا گیا، بیچ میں مائی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ایک پیر کو ایک طرف کے اونٹ سے باندھا گیا اور دوسرے پیر کو دوسری طرف کے اونٹ سے باندھا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرق اور مغرب 2 جانب اونٹ دوڑائے گئے اور بڑی بے دردی کے ساتھ چیر کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے رسول، ہمیں تو وہ دن بھی یاد ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مکے میں، اسی مکے کے چوراہے پر انہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، انہیں کوڑے مارے جاتے، حضرت عمار حضرت یاسر پر تو مظالم کی حد کر دی جاتی، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر ان پر پتھر کی بھاری چٹان رکھ دی جاتی۔ اللہ کے رسول، ہمیں تو سب تکلیفیں یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا، تم کو یاد ہے اور مجھ کو یاد نہیں ہے؟ یہ وہی مکہ ہے جس مکے میں میرے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، مجھ کو پتھروں سے مار مار کر لہو نہان کر دیا جاتا، میں اسی زخمی حالت میں، خون بدن سے جاری ہے، اسی زخمی حالت میں بیت اللہ پہنچ جاتا اور بیت اللہ سے چمٹ کر یہ دعا کرتا کہ اے اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زخمی حالت میں دیکھ کر کہیں تیرا عذاب، کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے۔ اے اللہ، میں اس لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں کہ ان مکے والوں کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے لیے بد دعا کر دوں، اے اللہ میں تو اس لیے آیا ہوں، یہ جو کچھ میرے ساتھ مکہ والے کر رہے ہیں، جن کو میں سہتا چلا جا رہا ہوں، اے اللہ اگر کسی مقام پر، کسی موقع پر میں تنگ آ کر یا گھبرا کر یا عاجز ہو کر بھی، اے اللہ میں ان مکے والوں کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے لیے بد دعا کر بیٹھوں، تو اے میرے باری تعالیٰ، اے میرے معبود، اے میرے خالق، تجھے اس بابرکت کر کعبۃ اللہ کی عظمت کی قسم ہے اور میری محبت کا واسطہ ہے کہ میرے اس بد دعا کو کبھی قبول نہ کرنا۔ یہ ستانے کے عادی ہے تو میں معاف کرنے کا عادی ہوں۔ میں آج بھی مکہ والوں سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمہیں اپنے کل کے کیے پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل و قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں عام اعلان کیا، جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو کہ تمہاری عصمت کو نہیں چھیڑا جائے گا، مکہ کی بچیوں سے کہہ دو کہ تمہارے سر سے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، مکہ کے جوانوں سے کہہ دو کہ تمہارا قتل عام نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب کس کے لیے تھا؟ امت کے حق میں۔ ایک وقت آیا مکے میں آپ کا سانس لینا مشکل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، ذہن یہ تھا اللہ نے طائف کو ہما قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، باقیات کی فراوانی ان کو دی ہے، شاید یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ دعوت دی، اپنے دین کو پیش کیا، قبیلہ ثقیف کے سرداروں سے بات چیت کی، ان میں کئی بدبخت بولاؤ ہو، اللہ کے علاوہ تم کو کوئی دوسرا نبی نہیں ملتا تھا جس کو اللہ نبی بنا کر بھیج دے۔ دوسرے نے کہا ہم تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے،
آپ تو فوراً ہمارے شہر کو خالی کر دو اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ وہاں چلے جاؤ. جس نے کہا آپ سچے ہیں تو آپ کی بات کا انکار خطرے سے خالی نہیں، اور اگر آپ جھوٹے تو ہم جھوٹے آدمی سے بات کرنا نہیں چاہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکالا گیا اور اسی پر بسنیک کے افسر کو، شہر کے بدماش اور اوباش قسم کے آوارہ قسم کے لڑکے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. اور ان بدبختوں نے وہی کیا جو ان کو کرنا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کر دیے، آپ پر تالیاں پیٹی، آپ کا مذاق اڑایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان زخمی حالت میں، آپ سے چلا نہیں جاتا، جوتے مبارک میں خون جمع ہوا ہے، آپ کے پیر قدم پر جم نہیں پاتے تھے، آپ زمین پر بار بار بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ طائف والے کالی کملی والے کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کھڑا کرتے، آپ کو چلاتے اور پھر پتھر برساتے. ایک واقعہ گزر گیا، وقت گزر گیا. اس واقعے کو لمبا وقت مائی صدیقہ نے یوں ہی پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں آپ پر سب سے زیادہ کٹھن وقت، سب سے زیادہ سخت ترین وقت کون سا آیا؟ اللہ کے حبیب کو وہ واقعہ یاد آ گیا طائف کا. کہ عائشہ میں تیرے کو کیا بتلاؤں؟ عائشہ تجھے پتا ہے طائف والی تکلیف کو میں آج تک نہیں بھولا ہوں. عائشہ میری قوم نے 3 میل تک مجھ پر پتھر برسائے کہ عائشہ جب میں بیٹھ جاتا یہ میرا بازو پکڑ کر مجھ کو کھڑا کرتے اور پھر مجھ پر پتھر برساتے تھے. آج اسی قربانی کے نتیجے میں اللہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. مکے میں قبیلے آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ان قبائل والوں کو رجوع کرنا چاہ رہے، دعوت دے رہے اللہ کے دین کی طرف. کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی دھتکار رہا ہے. کسی نے آدھی بات آپ کی سنی، دوسرا مکے کا رہنے والا وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کالی کمڑی والے کچھ کہہ رہے ہیں کسی سے. اس نے اشارے سے کہا بھائی صاحب اس آدمی کی بات نہ سنیے، یہ تو پاگل آدمی ہے. اس نے سرکار مدینہ کو وہیں جھٹکا دیا اور وہ آگے نکل گیا. آپ ہے کہہ رہے ہے کوئی اللہ کے دین کا مددگار، ہے اللہ کے دین کی کوئی نصرت کرنے والا، ہے کوئی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا. آپ نے دیکھا ایک قبیلہ ایک کنارے پر کھڑا ہوا ہے، آپ اس کے پاس گئے، وہ قبیلے کو بٹھایا اور ان سے اپنا تعارف کروایا، پوری بات کی، اللہ کی وحدانیت سمجھائی، اللہ کیسے خالق ہے، اللہ کیسے مالک ہے، اللہ کیسے رازق ہے، کہ زمین اور آسمان کے بنانے والے اللہ، چاند اور ستارے اور سورج اور دریا اور پہاڑ کے بنانے والے اللہ، اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی کو ان کو سمجھایا. قوم نے پوری بات سنی، قبیلے نے پوری بات سنی اور ایک طرح سے یہ مطمئن ہو گئے. لیکن انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا سردار آتا ہے، اگر وہ آپ کی بات کو قبول کر لے تو ہم بھی آپ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ بیٹھ گئے کہ چلو یہاں مکے میں تو حال یہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں، کم سے کم اتنا تو ہوا کہ انہوں نے بات سنی اور مجھے اپنے پاس بٹھایا. آپ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں اس قبیلے کا سردار پہنچا اور یہ بدبخت پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا. جیسے اس نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، غصے کی وجہ سے چہرے کی اس کی رنگت بدل گئی اور کہنے لگا اس آدمی کو کس نے بٹھایا یہاں پر، یہ کیوں بیٹھا ہمارے اپنے آدمیوں کے پاس. جب اس کو پتا چلا اس کے اپنے آدمیوں نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے حبیب کو اپنے پاس بٹھایا ہے، ظالم کہنے لگا اگر میری قوم تمہیں اپنے پاس نہ بٹھاتی تو میں اپنی اس تلوار سے اس کی گردن مار دیتا. اور آگے بدبخت نے کہا اگر سب سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی ہلکا قسم کا شخص ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن امید کی کرن تھی بزرگ، وہ بھی ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ وہاں سے اٹھ پڑے اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہونا چاہ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہونا چاہ رہے تھے. اس ظالم سردار کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس سے اس نے اونٹنی کو چبویا اور وہ اونٹنی اچھل پڑی، وہ اونٹنی بچک پڑی اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سے چاروں خانے چت زمین پر گر پڑے. اس نے حضور کو زمین پر گرایا. جب قوم نے یہ تماشا دیکھا کہ ہمارے سردار نے تو یہ کھیل تماشا کیا ان کے ساتھ کہ اچھے بھلے اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو نیچے گرا دیا، ان بدبختوں کو تو یہ کھیل تماشا مل گیا. ان میں کہ ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے آ کر گریبان پکڑا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور چہرے مبارک پر تھوکا
दूसरे बदबख्त ने मिट्टी उठाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर डाली और एक बदबख्त आगे बढ़कर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को तान तान करता चला गया। आपके कपड़े फाड़ दिए, कपड़े आपके फटे हुए हैं, चेहरे मुबारक पर थूका हुआ है, सर मुबारक पर मिट्टी पड़ी हुई है। आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला अब्बा का ये हाल हुआ है मक्के के बाजार में। वो दौड़ी हुई आई, हाथ में मिट्टी का प्याला पानी लिए हुए, देखा बाप के मुंह पर तो थूका हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई, कपड़े फटे हुए, अपने बाप से लिपट गई और रोई जा रही है और कही जा रही है, अब्बा जान ये मक्के वाले आपको क्यों सताते हैं? अब्बा जान क्या किया है आपने इनका, ये आपको क्यों मारते हैं? अब्बा जान ये आपके मुंह पर किसने थूका है? अब्बा ये आपके कपड़े किसने फाड़े हैं? अब्बा ये आपके सर पर मिट्टी किसने डाली है? बेटी को रोता हुआ देखकर बाप ने भी रोना शुरू कर दिया, बाप भी रोए जा रहे हैं और बेटी भी रोई जा रही है। आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा, बेटी अपने बाप का गम न कर, बेटी अपने बाप की फिक्र न कर, बेटी तेरे बाप का लाया हुआ दीन खुदा एक ना एक दिन हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल करके छोड़ेगा। अगर कोई इज्जत से कबूल करता है तो इज्जत से, वरना जलील होकर इसको यही आना पड़ेगा। इसलिए कुर्बानी के बाद अल्लाह ने इस काम को यहां तक पहुंचाया। अब ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस जिम्मेदारी को उठाएं, इसलिए कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को तो बंद कर दिया। अल्लाह के नबी का फरमान, ला नबी अबादा, मेरे बाद कोई नबी नहीं, हम आखिरी नबी के आखिरी उम्मत छी। अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को तो बंद कर दिया, लेकिन नबूवत वाला काम अल्लाह ने इस उम्मत के हवाले कर दिया है कि इस उम्मत का एक एक फर्द, इस उम्मत का ताजिर, इस उम्मत का मजदूर, इस उम्मत का इंजीनियर, इस उम्मत का डॉक्टर, इस उम्मत का पीएचडी, इस उम्मत का मूंगफली बेचने वाला और इस उम्मत का ऑटो रिक्शा चलाने वाला कोई क्यों ना हो, हम सब अल्लाह के दीन के जिम्मेदार हैं। कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा, ऐ नबी के उम्मतियों, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकाट किया गया, तुम्हारे नबी की बेटियों को तलाकें दिलवाई गई, तुम्हारे नबी की पाक बीवी पर जिना की तोहमत लगी, तुम्हारे नबी के घराने को सताया गया, तुम्हारे नबी ने पेटों पर पत्थर बांधे हैं, तुम्हारे नबी के घर पर फाके आए हैं, तुम्हारे नबी को मक्के की गलियों में घसीटा गया है, तुम अपने को नबी का आशिक बतलाते हो। जिस जमाने में, जिस सदी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के जनाजे निकल रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिट रहा था, उस वक्त तुमने नबी के दीन के लिए क्या किया? बुजुर्गों, अल्लाह का जवाब देना भारी हो जाएगा। हम अपने को अल्लाह के दीन का जिम्मेदार समझे। इस उम्मत का एक एक फर्द अल्लाह के दीन का जिम्मेदार है, पूरी पूरी उम्मत अल्लाह के दीन की जिम्मेदार है। कल क़यामत में अल्लाह ताला एक एक फर्द से पूरी पूरी उम्मत के बारे में पूछेगा और पूरी पूरी उम्मत से एक एक फर्द के दीन के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। जिसने अल्लाह को रब माना और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी जाना है, वो अल्लाह के दीन का और दीन की मेहनत का जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। अल्लाह ने ये काम किया है जिंदगी के बनाने के लिए। एक बहुत बड़ा आमला, एक बहुत बड़ा तबका जो इस वक्त अपने अपने घरों को रवाना होने को है, वो तबका हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेहनत की फिक्रों को लेकर जाए, इज्तिमा से इसकी अपनी जिंदगी बदले। अब तक बहुत अल्लाह को नाराज किया, अब तक दावत की मेहनत से कोसों दूर थे, अब अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर, अपने अपने महलों के अंदर, अपनी अपनी बस्तियों के अंदर आका वाले काम को, आका की फिक्र को, आका की दावत को, आका के दीन को जिंदगी का मकसद बनाए। ये मजमा अपनी जिंदगी के बनाने के आज़ाइम लेकर जाए कि अल्लाह, जिंदगी में बहुत गुनाह हुए, बहुत नाफरमानी हुई, तेरे हुक्मों को तोड़ा है हमने, हाँ, तेरे घर को वीरान करने वाले हमें, अल्लाह माफ कर दे। अब इज्तिमा में अहद करता हूं, इरादा करता हूं कि अब के बाद मेरी कोई नमाज नहीं जाएगी, अब के बाद कोई तेरी नाफरमानी नहीं होगी। हम आज़ाइम करें, इरादे करें। जिंदगियों को पलटा खिलाने वाली जात अल्लाह की है। जब बंदा तालिब बन जाता है तो जो तालिब हुआ करता है अल्लाह उसको कभी महरूम नहीं करता, और जो बेतलब होता है अल्लाह उसको कभी अपना दीन नहीं